محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیوں میں چل رہے ہیں. جتنی گھڑیاں گزر گئی، جو اوقات گزر گئے، جو روزے گزر گئے، اس میں جو بھی ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی، اللہ ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور بقیہ جو گھڑیاں بچی ہیں ان کی صحیح معنوں میں ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب ہو. میرے بھائیوں، یہ مغفرت کا عشرہ، مغفرت کے عشرے کے بھی مشکل سے 2-3 دن باقی. جس طرح رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے. پھر آئندہ سال یہ رحمت، یہ مغفرت کیا معلوم کس کے مقدر کے اندر اللہ نے لکھی. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جب اس کو وقت ملے تو ان اوقات کی وہ قدر کرے، اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرے. نہیں ہے کہ ٹائم چلا جائے پھر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ ملتا رہ جائے، پھر افسوس کرے کہ کاش میں اس کی قدر کر لیتا، لیکن اس وقت قدر کا کیا فائدہ. اسی لیے مغفرت کے عشرے کی یہ 2-3 گھڑیاں باقی ہیں. ان اوقات میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے بتایا تھا کم سے کم 300 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا. 3000 بولنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب آدمی دل پہ لے لیتا ہے اور اپنی گناہوں کی توبہ اور مغفرت کروانے کی ہوتی ہے تو 3000 کیا 3 لاکھ بھی آسان ہو جائے. اس لیے سچے دل سے توبہ اور استغفار کا معاملہ شروع کریں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ 2-3 دن مغفرت کے عشرے کے باقی. اس کے بعد آخری عشرہ جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، جس میں ہم کو کثرت سے دعا پڑھنی ہے. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دیجئے. اللہم اجرنی من النار، یہ دعا پڑھنی. وہ تو جب یہ عشرہ شروع ہوگا انشاءاللہ ہم یہ دعا گروپ میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں سہولت. لیکن ابھی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. خود بھی پڑھے، گھر کی مستورات کو بھی پڑھنے کا معمول بنائے، گھر کے جتنے افراد ہیں کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنائے. کیونکہ اب تیسرا عشرہ جو شروع ہوگا، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات اعزاز کے طور پر عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کے رسول نے پچھلی امتوں کی عمر کو دیکھا. کسی کی عمر 500 سال، کسی کی 800 سال، 900 سال ان کی عمریں ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے عبادتیں کرتے ہیں. اور میری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال میری امت کی عمریں. میری امت اگر پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دے تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟
اس بات کو سوچ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کڑن آئی، تب اللہ نے یہ رات عطا فرمائی۔ آپ کی امت کی زندگی میں ہم نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ انسان کو پوری زندگی میں اگر ایک رات بھی مل جائے، ایک رات بھی اس کی شب قدر ہو جائے، تو اس کی پوری زندگی اللہ کے وہاں عبادت میں گزر جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات اتنی مقدس ہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور روزے داروں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر آنا اور جانا، بندوں کی عبادتیں اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہاں سے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ پوری رات اللہ کی طرف سے فرشتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سلام، یہ پوری رات سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ رات کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو بڑی مبارک رات اللہ نے ہم کو آخری عشرے کے اندر عطا فرمائی ہے میرے بھائی، لہذا آخری عشرے کے اندر ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ کوئی ایک رات متعین نہ کرنے کے 27 رات یعنی بڑی رات، 27 رات کوئی جاگیں گے، بقیہ رات میں نہیں جاگیں گے۔ بھائی کوئی ٹھپا اللہ نے لگا کے نہیں دیا ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ آپ کو روایت پتہ ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شب قدر کے بارے میں بتا دیا تھا کنفرم کر کے کہ یہ رات ہی شب قدر ہے۔ میں اپنے گھر سے لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلا، دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ نے خود مجھے ہی بلوا دیا۔ 2 مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا جو کنفرم تھا وہ مجھے بلا دیا اور فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، اس میں اللہ نے شب قدر رکھی۔ بعض محدثین تو فرماتے ہیں شب قدر صرف طاق راتوں میں نہیں ہے بلکہ پورے رمضان میں گھومتی رہتی ہے، پورے رمضان کی کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی آج پکا ارادہ کر کے جائے، انشاءاللہ آج رات سے یہ معمول بنائیں گے، سونے سے پہلے بستر پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ان 2 رکعت کے اندر سب نیتیں کر لینے کی، صلاۃ الحاجہ کی بھی نیت کر لو، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لو، تہجد کی بھی نیت کر لو، اللہ غفور رحیم ہے، بہت دینے والا ہے۔ ان 2 رکعت میں سب نیت کر لو۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، اس رات میں چھوٹا موٹا جتنی ہماری حیثیت ہو صدقہ کریں گے۔ اب رات میں صدقہ دینے کے لیے کس کو ڈھونڈیں گے بھائی؟ تو پتا چلا گھر کے اندر ایک جگہ پر نکال کے الگ کر دیں گے، گھر کے اندر ایک ڈبہ ہو یا کوئی برتن کے اندر نکال کر الگ کر دیں گے، صبح جب نکلیں گے تو کسی کو دے دیں گے۔ تو اس رات کے اندر صدقے کی نیت سے جتنی اللہ نے حیثیت دی ہو، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، اس رات کے اندر صدقہ کریں۔ عشاء کی نماز پوری با جماعت پڑھیں گے، ایک رکعت بھی نہیں جانے دیں گے بلکہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں جانے دیں گے۔ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے، امام نے اللہ اکبر کہا، ہم مسجد میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہی بات فجر میں، فجر کی نماز بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت مسجد میں پڑھیں گے۔ 12-13 دن ہے میرے بھائیوں، ہر انسان دل کے اوپر لے لے تاکہ اللہ اس آئندہ آنے والے پورے سال کو میرے اور آپ کے لیے رحمتوں والا بنا دے، ورنہ یہ دنیا آسانی سے مجھے اور آپ کو جینے نہیں دے گی۔ ہاں، فطرے ہر قدم پہ فطرے ہیں، ہر قدم پہ آپ کو آپ کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے مٹانے کی کوشش ہے۔ آپ اپنی سلامتی چاہتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، آسان طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ اللہ نے ہاتھ رکھ لیا میرے اور آپ کے سر پر اور کہہ دیا کہ تم میری حفاظت میں ہو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا میرا بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے 10-12 دن رمضان کے جو بچے، ہمارا ہر ساتھی پکا ارادہ کر لے، عشاء اور فجر خصوصاً، ویسے تو 5 نمازیں، لیکن عشاء اور فجر خصوصاً باجماعت مسجد میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سوئیں گے اور اس رات کے اندر تھوڑا سا صدقہ کر کے سوئیں گے، تاکہ ان راتوں میں سے اگر کوئی ایک رات بھی اگر شب قدر ہو گئی
آپ کو 87 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، آپ کو 87 سال تک تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو 87 سال تک 87 سال تک آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان ہے۔ تو شب قدر میرے بھائیوں اس کی قدردانی کرنی۔ شب قدر کی قدردانی یہ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد گھر گئے، کھانا کھا لیا اور پھر دوستوں کے ساتھ بائک لے کے نکل گئے، اسٹیشن کا چکر مارا، بائی پاس کا چکر مارا، گھاس بائکیں گھمائی، بائک کے اسٹنٹ کیے۔ یہ اسلامی طریقے نہیں ہے، یہ آوارہ اور اوباش قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذیب یہ نہیں۔ اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے، گھومنے کے لیے، پکنک کے لیے جانے کے، ہوٹلوں میں کھانے کے بہت دن پڑے ہمارے پاس، 11 مہینے پڑے میرے بھائیوں۔ لہذا اپنے اوقات کو اس طرح کی چیزوں میں نہ لگائیں، اپنے اوقات کو عبادتوں کے اندر لگائیں۔ یہ 12 دن بڑے مشکل، بڑے رحمتوں اور برکتوں والے دن ہمارے پاس بچے۔ تو ایک کام تو ہمیں شب قدر کی تیاری کرنی ہے۔ دوسرا کام جو آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے بارے میں آپ کو روایتیں سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، پابندی سے کرتے تھے۔ جب سے آپ مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ المنورہ کی 10 سالہ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اعتکاف کیا۔ ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر پائے تھے، شاید جنگ بدر کا موقع ہو وغیرہ، تو اعتکاف نہیں کر پائے تھے، تو جس کی وجہ سے دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور دوسری روایت میں ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے میرے بھائیوں، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ ہماری بستی کے اندر سے اگر چند لوگ بھی اعتکاف کر لیتے ہیں تو ہم سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا تو پوری کی پوری بستی گنہگار ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف کے بڑے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ معمولات بنانی چاہیے، اپنے شیڈیول ایسے سیٹ کرنے چاہیے۔ ہر سال ہم کاروبار کو دیتے ہیں، دکان کو دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جانے کو دیتے ہیں، کم از کم ایک سال ہمیں بھی اعتکاف کو دینا چاہیے۔ ہماری بستی میں سے دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی اعتکاف کے بیٹھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ بڑے فائدے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں کئی خندقوں کے درمیان دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ اور کتنی، جیسے ایک خندق کتنی ہوگی، جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، ایسی کئی خندقوں کا فاصلہ اللہ اس ایمان والے اور جہنم کے بیچ میں کر لیتے، یعنی جہنم اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کا فائدہ ہے۔ اور آگے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ پورے 10 دن اس کے مسجد کے اندر گزرتے ہیں۔ قال اللہ قال رسول میں، اللہ اکبر میں، نماز میں، مسجد کے اندر سوتا بھی رہے گا 24 گھنٹہ، تب بھی اللہ کے وہاں وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جو کام وہ نہیں کر پاتا، مثلا کسی جنازے میں شرکت نہیں کر پاتا، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت نہیں کر پاتا، کسی کی ہیلپ نہیں کر پاتا، تو جو کام اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا، نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا۔ یہ اعتکاف کے فائدے ہیں میرے بھائی۔ لہذا اعتکاف کا معمول بنائیں۔ اعتکاف ایسا نہیں کہ بھائی محلے کے اندر ہر سال 2-4 لوگ بیٹھ رہے، فرض کفایہ ادا کر رہے، احسان ہے ان کا ہمارے اوپر کہ وہ بیچارے ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہیں، کبھی ہمیں بھی اس کے اندر اپنا حصہ لینا چاہیے اور نام لکھانا چاہیے۔ بہرحال آخری راتوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کر دے اللہ کی عبادتوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان۔ پورے رمضان میں تو اللہ کے رسول عبادتیں کرتے ہی کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر آپ کی عبادتیں بڑھ جاتی تھیں۔
اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا یوقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ بھئی چلو پورا رمضان تو آپ سوتے رہے، اب اس رمضان کے اندر معمولات بنا دو، ہم سوئیں گے تو آپ جاگیں گے، آپ جاگیں گے تو ہم سوئیں گے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنے ازار کو مضبوط باندھ لیتے تھے عبادت کے لیے۔ بعض مفسرین نے دو مطلب بیان کیے، ازار کو مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں سے بھی دور رہتے، عورتوں سے قریب نہیں جاتے۔ شد میزرہ، پوری تیاری کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اتاکم رمضان، تمہارے اوپر اللہ نے رمضان دیا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل صیامکم، اللہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ تم کو پریشان نہ کرے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر اللہ کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے جملہ ہے، اس پر غور کرنے والی بات ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا سمجھو کہ وہ پوری زندگی محروم رہے۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ایسی محرومی سے ہم میں سے ہر فرد کی حفاظت کرے۔ رمضان کا مہینہ ملے اور بندہ اپنے اللہ سے اپنی مغفرت میں کروا دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس لعنت پر اللہ کے رسول نے آمین کہی ہے، اس سے بڑا محروم اور بدنصیب انسان کون ہو۔ لہذا میرے بھائیوں اس کی فکر کریں، ان 12 دن جو ہمارے پاس رمضان المبارک کے بچے ہیں ان کی خوب قدر کریں اور اپنا شیڈیول بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ وقت مسجد میں دیں، نفلیں پڑھیں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں مانگیں۔ ارے مانگنے کا موقع ہے، ابھی مانگیے، کسی مولانا کے پاس تعویذ لینے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنی پریشانیاں ہیں اس عظیم دربار میں آئیے، سجدے میں چلے جائیے، دل نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دیجیے اور کہیے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تب تک ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، تو جب تک ضرورتیں پوری نہیں کرے گا ہماری تب تیرے دربار سے جانے کو تیار نہیں۔ کسی کے پاس آپ کو دعا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، سجدہ ہے اور سجدے میں آپ کا سر ہے، بس دل نکال کے رکھ دو اور مانگ لو جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، وہ اللہ سے مانگو۔ بہرحال اس کے علاوہ 2 باتیں آج بالکل ضروری جو مجھے بتانی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ زکاتوں کے میں نے بتایا تھا کہ اپنے زکاتوں کے معاملے کو درست کریں۔ اب زکات کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہماری شریعت کے اندر مالدار ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ ہماری نظر میں ہماری شریعت کے اندر وہ مالدار ہے۔ اور اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، تھوڑا دکانوں کے بھاڑے آتے ہیں جو جمع ہوتے ہیں، وبراتے نہیں ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ملا کے اگر حساب کرتے ہیں تو ان پیسوں سے اگر 52.5 تولہ چاندی آ جاتا ہے یا 7.5 تولہ سونا آ جاتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ اتنا مسئلہ تو کامن ہے جو ہر آدمی جانتا ہے۔ میں جو امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے یہاں سونار کی دکانوں پہ 10 گرام کا تولہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ تولہ 10 گرام کا نہیں ہوتا، تولہ تقریباً ہوتا ہے 11.6638 ملی گرام، یعنی 11 گرام کا تولہ ہوتا ہے اصل، 11.5 گرام کا اصل تولہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ کے پاس جو بھی سونا ہے آپ کا وہ 7.5 تولہ شریعت کی نگاہ میں کتنا ہوگا تو تقریباً 87 گرام 87 گرام اگر آپ کا سونا ہوتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں آپ کا وہ 7.5 تولہ سونا سمجھا جائے۔ اس لیے ہم کو تو ہماری شریعت کا وزن معلوم کرنا ہے میرے بھائی، ورنہ یہ لوگوں کا جو حساب چلتا ہے وہ تو 10 گرام کے تولے کا حساب چلتا ہے۔
ہماری شریعت کے اندر جو تولہ سمجھا جاتا ہے وہ 11 گرام کے اوپر ہوتا ہے، تقریباً 11.5 گرام. اس لیے میں نے پورا لمسم حساب آپ کو بتا دیا. 87 گرام 480 ملی گرام. یاد رکھیں گے ہر ایک آدمی، بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں IPL کی اسکور یاد رہتے ہیں، یہ کیوں یاد نہیں رہے گا ہم کو. ہاں 87 گرام 480 ملی گرام سونے کا حساب. چاندی تو آج کل ہماری عورتوں کے پاس سے نکلتا ہی جا رہا ہے. چاندی کا وزن بھی 612 گرام 35 ملی گرام ہے. یہ وزن یاد رکھیں، انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں ڈال دوں گا اس وزن کو، لیکن آپ اس وزن کو یاد رکھیں. سونی کے پاس جا کے اپنا جو بھی سونا ہو وزن کرا دو. اگر وہ 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے، آپ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی. اور کچھ پیسہ ایسا ہے جو سال کے بیچ میں آپ کے پاس آتا رہتا ہے. آپ شریعت کی نگاہ میں پہلے سے مالدار ہے، اب پیسہ آتا رہتا ہے. اب آپ کو یہ جو آ رہا ہے پیسہ، اس کا الگ حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مالدار ہیں، حساب میں اس کو انکلوڈ کرتے جائیں گے، جوڑتے جائیں گے. اگر آپ پہلی مرتبہ مالدار بن رہے، پہلی مرتبہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے کہ جس سے آپ کا 87 گرام سونا آتا ہو، تو ابھی آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. 1 سال پورا ہونے کے بعد آپ زکوٰۃ نکالیں. بس یہ جو ضروری باتیں تھیں میں آپ کو بتا دی، لہٰذا اس کا اہتمام کریں. صدقہ فطر یہ جو مالدار ہیں ان کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے جس طرح مالدار ادا کرتے ہیں، غریب کو بھی ادا کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے، غریب کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر فقیر غریب آدمی صدقہ فطر اگر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عنایت فرماتے ہیں. 2.25 کلو گیہوں کے برابر قیمت ایک آدمی ادا نہیں کر سکتا میرے بھائی. اتنا تو ہم پوری کیا ویمل کی پوری کیا کھا جاتے ہیں روزانہ. اتنا تو ہر ایک آدمی ادا کر سکتا ہے کہ 2.25 کلو گیہوں ایک آدمی اپنی طرف سے ادا کر سکتا ہے. میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے نیچے کی جو فیملی ہے ان کو گیہوں سے ادا کرنا ہے. اللہ نے آپ کو کیپیبل بنایا ہے، مالدار بنایا ہے. آپ اپنی حیثیت تھوڑی اٹھائیے، جو سے ادا کرو. اگر اللہ نے اگر حیثیت بنائی ہے، تھوڑا اور اوپر اٹھیے. جتنا اوپر اٹھیں گے اللہ اور اٹھائے گا، جتنا دیں گے اللہ دگنا تگنا عطا فرمائے گا. اور رمضان ہے، اللہ نے 10 گنا کا وعدہ کیا. لہذا میرے بھائیو، اللہ نے حیثیت دی ہے تو جو سے دیجیے، یا پھر اس سے بھی اوپر آپ کھجور سے دیجیے، یا پھر اس سے بھی اوپر آپ کشمش سے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے جو مصرف ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے، قرآن کریم کے 11ویں پارے میں اللہ نے 7 مصرف بیان کی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. ان تمام چیزوں کو بیان کیا کہ مسکین کو دو، غریب کو دو، بلکہ جو لوگ آپ کے پاس زکوٰۃ لینے آتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہو. اسی طریقے سے آج کل جس کی ضرورت ہے، مثلا جو بیچارے ناحق مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، ان کو جیلوں سے چھڑانے کے لیے یا ان کے مقدموں کو لڑنے کے لیے وکیلوں کو اگر آپ دینا چاہو تو اس کے اندر بھی دے سکتے ہو. شریعت نے بڑے مصارف 7 مصرف بیان کیے ہیں زکوٰۃ دینے کے. لیکن ان تمام کا نچوڑ اگر معلوم کیا جائے کہ اللہ نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو اور اسلام کی تبلیغ ہو، اسلام کی اشاعت، اسلام دنیا کے اندر پھیلے، اسلام کی تبلیغ ہو، اور دوسرا غریبوں کا بھلا. ابھی الحمدللہ یہ دونوں کام، غریبوں کا بھلا کرنے کا اور اسلام کو پھیلانے کا، یہ دونوں کام الحمدللہ مدارس ادا کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو مدارس مسلمانوں کے مدارس پائے جاتے ہیں، وہ مدرسے ان دونوں کاموں کو ادا کرتے ہیں. کیونکہ مالدار لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کو تیار ہی نہیں. وہ تو 10ویں کروائیں گے، 12ویں کرائیں گے، LLB کرائیں گے، فلاں کرائیں گے، فلاں کورسز کروائیں گے. جو بچہ تھوڑا کمزور ہے، چلو بھائی اس کو مدرسے کے حوالے کرو. مسلمانوں کے صرف 4% بچے مدرسوں میں آتے ہیں، 96% بچے مدرسوں سے باہر. صرف 4% بچے مدرسوں میں، بڑے مدرسوں کی بات نہیں کرتا ہوں. وہ غریبوں کے ہی بچے زیادہ تر آتے ہیں. ہمارے پاس اتنا بڑا دارالعلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، ان بچوں کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ان کے واپس گھر جانے کا کرائے کا انتظام کیا جائے.
میں الحمدللہ اپنے مسلیوں میں جن سے تعلقات ہیں ان سے بات کرتا ہوں، ہمارے ابراہیم بھائی، احمد بھائی اور بہت سارے لوگ ہیں، ان سے بات کرتا ہوں تو وہ لوگ کبھی انٹرسٹ کی یا فلاں رقم دے دیتے ہیں تو ان بچوں کے ٹکٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب یہ گئے 2 مہینہ گھر پہ رہیں گے، 2 مہینے کے بعد آئیں گے تو ان کے ماں باپ کرائے کا انتظام کر کے ان کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ مدرسہ ان کو 3 ٹائم کھلاتا ہے، پلاتا ہے، 2 جوڑی کپڑا دیتا ہے، اسی طریقے سے ان کے چپل کا انتظام کرتا ہے، ان کے دوائی کا انتظام کرتا ہے، سب مدرسہ کرتا ہے۔ تو آج کل مدارس یہ دونوں چیزیں ادا کرتے ہیں، لہذا مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرو، یہ سب سے بڑے مصرف ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ ان کو زیادہ سے زیادہ ادا کیا جائے۔ مسجدوں میں تو صرف للہ رقم چلے گی، لہذا اپنی للہ رقموں کو مسجدوں کے اندر دے کر مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں ہمارے مسجد کے جو مؤذن صاحب ہیں، ہمارے عبدالغفار بھائی صاحب، گزشتہ سال تک تو نہیں لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے گھر کا کام کروایا ہے تو تھوڑا قرض وغیرہ بھی ہو چکا ہے، بیچارے بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں، لہٰذا تھوڑی اپنی زکاتوں میں سے ایک حصہ ان کو بھی دیا جائے۔ مسجد کو آباد رکھتے ہیں، مسجد کے پیچھے اپنا پورا وقت لگاتے ہیں، رمضان میں خصوصاً 12 گھنٹہ یہاں پر رہتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زکوٰۃ صدقات سے تو صحیح لیکن اس کے علاوہ للہ وغیرہ کے ذریعے بھی ان کی امداد کریں، مدد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کے بوجھ سے ان کو باہر نکال دے اور وہ بھی فری ہو کر زندگی گزار سکے۔ اللہ ہمیں اپنی زکاتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کرے، جیسے کہ ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں، نیپال کی سرحد پر ایک مدرسہ ہے، الحمدللہ ہمارے بھروچ ہی کے بلکہ اپنے دار ارقم کے مسلیوں ہی کے ذریعے اللہ نے اس کو کافی آبادی تک پہنچایا۔ اس کے اوپر پتھروں کی ضرورت تھی، الحمدللہ ہمارے مسلی نے ہی کسی نے پتھرے ڈلوا دیے۔ بورنگ کا کام بھی ہمارے زعیم بھائی اور ان کے والد صاحب وغیرہ کے اثار ثواب وغیرہ کی طرف سے ہوا۔ تو کوئی ماشاءاللہ ہماری دار ارقم کے مسلیوں سے ہی وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ بالکل سرحد کے اوپر مدرسہ ہے، چھوٹی معصوم بچیوں کے ذریعے ان مدرسے کو شروع کیا ہے۔ ابھی چھپر کا مدرسہ ہے، ہمارے احمد بھائی بھی آ کے گئے، یونس بھائی سوڈا والا وغیرہ بھی یہاں سے ہم لوگ گئے تھے، سب دیکھ کے آئے الحمدللہ۔ تو وہاں پر بھی ضرورت والا مدرسہ ہے، وہاں پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہو۔ ابھی ہم نے ان کو بیگ بنا کر دیا، بچیوں کے لیے اسکارف وغیرہ بھی دینا ہے وہاں پر انشاءاللہ رمضان کے بعد، تو اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے آپ وہاں پر دے کر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ ان کی رسید میرے پاس رہتی ہے، جو بھی ساتھی ارادہ کرے تو پرچی کے اوپر اپنا نام اور اماؤنٹ لکھ کر دے دے، انشاءاللہ دوسرے دن میں اس کو پرچی بنا کر دے دوں گا۔ اور دار ارقم کو بھی اپنی للہ رقموں میں سے ہرگز نہ بھولے۔ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 گنا سے بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 1 روپیہ بھی دیں گے للہ، اللہ کے وہاں کئی چیزیں ہو کر ہمارے سامنے آئے گا، لہذا کثرت کے ساتھ دار ارقم کو آباد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال ان کو فکر نہ کرنی پڑے۔ پورے سال امام ہیں، مؤذن ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو خرچے ہوتے ہیں مسجد کے، وہ تمام کے تمام خرچوں کا انتظام ہو جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی، ہم سب اپنے جیب سے تھوڑا بھی کر کے جائیں گے، قطرہ دریا شبر، اس سے دریا بن جائے گا اور انشاءاللہ پورے سال کا ایک ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ لے کر ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی پورے ہندوستان لیول پر وقف بورڈ کے بارے میں بات کرنے کو جمعیت علماء ہند نے کہا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں وقف کے اندر جتنا گھپلہ آج کل ہو رہا ہے اتنا شاید کسی اور ملک کے اندر نہیں ہو رہا ہوگا جتنا ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ وقف کیا چیز ہے؟ آج میں نے اگر کوئی چھوٹا سا گھر یا میرا کھیت یا ایک دکان میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی، تاکہ اس کی آمدنی کے ذریعے غریبوں کا بھلا ہو، بیواؤں کا بھلا ہو، یتیموں کا بھلا ہو، مسجد کا بھلا ہو، مدرسے کا بھلا ہو وغیرہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کی دین ہے کہ مسلمان جہاں دنیا میں گیا، مسلمانوں نے جاتے ہی فوراً پہلا کام یہ کیا کہ کوئی نہ کوئی پراپرٹی اللہ کے نام پہ وقف کی، تاکہ اس کی آمدنی کے ذریعے مسلمانوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہندوستان میں بھی جب مسلمان آئے تو مسلمان نے محنت کی، کیونکہ کاروبار کے واسطے سے مسلمان آئے تھے، مسلمانوں نے محنت کی۔ اللہ نے جب ان کی پراپرٹیاں بسائی تو مسلمانوں نے کئی پراپرٹیاں اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو انگریز نے ہندوستان کے اندر آ کے جو چیزیں دیکھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑی پراپرٹی ہے، چلو ان کو کرائے پر لیتے ہیں۔
کرائے پر مسلمانوں کی پراپرٹیاں انہوں نے لی جو کہ وقف کی تھی، اور بعد میں آہستہ آہستہ ان پراپرٹیوں پر انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کر دی۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی تو تقریباً 1923 میں 1923 کے اندر پہلی مرتبہ ہندوستان میں مسلم وقف ایکٹ بنا تاکہ مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت ہو، لیکن انگریز اپنی روش کے اوپر چل رہا تھا۔ آزادی کے بعد مسلمان تھوڑے اور زیادہ بیدار ہو گئے اور پارلیمنٹ کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں، دونوں میں، چنانچہ آوازیں بڑی زور شور سے اٹھائی گئی۔ تو 1954 میں 1954 میں نیا وقف ایکٹ بنا، مسلمانوں کا ایک نیا اپنا وقف ایکٹ منظور ہوا۔ پھر اس کے اندر قاعدے بدلتے رہے چلتا رہا۔ لاسٹ میں 1995 کے اندر دونوں پارلیمنٹ کے اندر، راجیہ سبھا لوک سبھا دونوں پارلیمنٹ نے منظور کیا اور مسلمانوں کا سینٹرل وقف ایکٹ بنا تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی پراپرٹیوں کی حفاظت ہو۔ لیکن اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وقف ایکٹ تو بن گیا، لیکن اس وقف ایکٹ کی ذمہ داری جن جن لوگوں کو سونپی گئی وہی لوگ زمین مافیاؤں سے مل کے مسلمانوں کی زمینوں کا سودا کر دیا اور مسلمانوں کی زمینوں کو کوڑے کے بھاؤ میں دے دیا۔ میں آپ کو 2-3 صوبوں کے بارے میں خالی بتاؤں، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، کسی اور چھوٹے موٹی رپورٹ نہیں ہے، سچر کمیٹی کی سپریم کورٹ کی رپورٹ کے مطابق جائیداد مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہندوستان میں ہیں وقف کی 5 لاکھ جائیدادیں ہیں، ایک دو نہیں، 5 لاکھ مسلمانوں کی جائیدادیں، بڑی بڑی جائیدادیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر خالی اس کے کرائے کو جمع کیا جائے تو مسلمانوں کو اپنے بڑے بڑے ہاسپٹل، کالجز یا اداروں کو چلانے کے لیے 1 روپیہ گورنمنٹ سے لینے کی ضرورت نہیں، اتنی مسلمانوں کی آمدنی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے۔ لہذا میرے بھائیوں سمجھو، آندھرا پردیش کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق خالی مدھیہ پردیش کے اندر 55,000 کروڑ وقف کی ملکیت ہے۔ مدھیہ پردیش بھوپال وغیرہ کے علاقے میں 55,000 وقف کی ملکیت ہے، 70% مسلمانوں کی زمینیں لوگوں کے قبضے میں۔ 55,000 کروڑ میں سے 70% بتا رہا ہوں میں لوگوں کے قبضے کے اندر چلی گئی ہے، یہ یہاں پر ان لوگوں نے بتایا ہے۔ اسی لیے کرناٹک کے اندر 2 لاکھ کروڑ کی مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں، کرناٹک میں 2 لاکھ کروڑ کی مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں، اس میں تقریباً 90% اس کے ذمہ دار گھوٹالا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب ننگے ہیں سرکاری حمام میں۔ میرے بھائیوں، میں نام اپنے گجرات کا نہیں لے رہا ہوں، ورنہ کبھی عید کے بعد انشاءاللہ وقف کے اوپر مستقل بات ہوگی تو آپ کو بتائیں گے۔ کوئی صوبہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس صوبے میں مسلمانوں کی وقف کی ملکیتوں کے اوپر لوگوں نے قبضہ کرنا کیا۔ حالانکہ وقف اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ کی روایت یاد رکھیے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں۔ امانت میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی جائیدادوں میں خیانت نہ کرو، ولا تخونوا اماناتکم، اور اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ چنانچہ جب سے یہ سلسلہ گھوٹالوں کا شروع ہوا ہے، آج کل مسلمانوں نے وقف کرنا ہی چھوڑ دی، ورنہ پہلے مسلمان وقف کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں نے وقف کرنا چھوڑ دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، جاگروک بنو، جاگروک بنو۔ جہاں کہیں پر آپ کے قرب و جوار کے علاقے میں وقف کی پراپرٹیاں ہیں تو اس کی فکر کرو، اس کی کوششوں میں لگو، دیکھو کہ ان پراپرٹیوں کا کیا ہے، کس کے قبضے میں ہے، کون اس کا سنچالک کر رہا ہے، اس کے آمدنی کا کیا ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی جاگرتی لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امانتوں کو صحیح معنوں میں امانت سمجھنے کی اور اللہ کی امانت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جو بھی باتیں آخری عشرے کے متعلق کہی گئی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔